مصعب جیسے اب نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اور غلاموں کے جو مطلب ہم آج اس کو ملازمین کا بھی ایک اور پہلو ہے، لیکن یہ کس مطلب بلند ترین سطح پر نظر آتا ہے جب آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی اسلام سے پہلے کی زندگی، اسلام قبول کرنے کے بعد کی زندگی، اور جو ان کو مرتبہ اللہ کے نبی نے اور جو عزت پھر اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے پہ، اللہ کا کلمہ پڑھنے پہ ان کو عطا ملی، وہ بیان تو فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ میں سوچتا ہوں اور رشک کرتا ہوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر پر کہ انہوں نے جو تکلیفیں اللہ کی راہ میں سہیں اور اپنے اس جو دنیاوی آقا تھا اس نے جو ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ دائے، تپتی ریت پہ ان کو لٹا کر اور آپ کے جسم میں میخیں ٹھوک دینا اور پھر بھی آپ کا عہد کی آوازیں بلند کرنا، یہ بلال حبشی کی دین سے، اللہ سے، رسول اللہ سے محبت پہ استقامت تھی۔ اور اللہ نے بھی پھر ان کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو پھر اجر عطا فرمایا نا۔ میں نے جو عرض کیا کہ فتح مکہ کے دن بلال حبشی کو حکم فرمانا کہ جا کے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ اذان پڑھو، اور اس دن قریش کے سردار نیچے، مکے کے سردار جو ہے وہ نیچے اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نیچے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کا پھر رتبہ بتایا پھر نا کہ اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں اٹھاتا ہے اللہ پھر اس کو مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ مرتبہ اس کا ہے جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی ہے، اطاعت کی، اتباع کی، اطاعت کی، محبت کی۔ علامہ صاحب فرما رہے تھے نا حدیث مبارکہ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں تو اس وقت تک تو ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے ملازمین کی بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتنے سال، 10 سال کی روایت ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا اور مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے وہ زجر و توبیخ جھاڑا نہیں ہے، ناراضگی کا اظہار، غصے کا اظہار مجھ سے نہیں فرمایا۔ ما آبا طعاما قط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اللہ اکبر۔ 10 سال جو آپ کی خدمت میں رہے وہ بتا رہے ہیں کہ کبھی کھانے میں آپ نے عیب نہیں نکالا۔ ہمارا معمول کیا ہے؟ ہم تو تھوڑی سی روٹی جلی ہو تو اس بات پہ جو ہے وہ اہلیہ کی جو ہے وہ کلاس لگا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان اور تبلیغ کا اعلان اور اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے جو چیز پیش فرمائی، معجزات تو بہت بعد میں پیش کی ہیں۔ معجزات، چاند کو جو ہے وہ 2 ٹکڑے کرنا، سورج کا واپس پلٹنا، ہاتھوں سے جو ہے وہ چشمے نکالنا پانی کے، اور جتنی بھی معجزات ہیں، درختوں کا چل کے آ کے گواہی دینا، پتھروں کا آپ کا کلمہ پڑھنا، جو ہے وہ پہاڑوں کی طرف سے جو ہے وہ درود شریف پڑھنے کی اور آوازیں آنا، یہ سارے معجزات بعد میں دکھائے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اپنا کردار پیش فرمایا۔ لقد لبثتم فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، میں نے تمہارے اندر اپنی عمر کے 40 سال جو ہے وہ بیتائے ہیں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا ان 40 سالوں میں کبھی جھوٹ بولا؟ کیا ان 40 سالوں میں کبھی وعدہ خلافی فرمائی؟ ہمیں بھی تعلیم فرمائی الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ہماری قوم سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ وعدے کے بارے میں کبھی وعدہ خلافی فرمائی؟ وعدے کے بارے میں فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس نے وعدہ پورا نہیں کیا اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں واؤفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کرو، پوچھا جائے گا۔ ہم وعدے کرتے ہیں اور لکھ پڑھ کے وعدے کر کے ان کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں کبھی، امانت اور ہجرت کی رات، جن لوگوں کی امانتیں ہیں پاس وہ لوگ باہر قتل کرنے کے در پہ ہیں، وہ جان کے دشمن ہیں، اور پھر بھی فکر ہے تو ان کی امانتوں کا، ان کے رکھائے ہوئے چیزوں کا کہ ان کی امانت میں خیانت نہ ہو، اور علی کو اپنے بستر پہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ ان کی صبح ان لوگوں کی امانتیں لٹا کے آنا جو لوگ قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں کہ ان اللہ لا یحب الخائنین، کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو محبت نہیں فرماتا، پسند نہیں فرماتا۔ تو ہمارے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پہلو جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ قابل عمل ہے، اور ہمارے لیے نمونہ بھی ہے اور کامیابی بھی ہے۔ علامہ صاحب، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، دیکھیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا محبت، شفقت۔ ثمامہ بن اسال آئے ہیں، مسجد میں باندھ لیا ہے، اور ان کو کس طرح ان کو اخلاق سے پیش آ رہے ہیں۔ وہ مسلمان ہو گئے، طائف میں 10 دن رہے ہیں، دعوت دی ہے، کس طرح سمجھایا۔ پہلے سرداروں نے بدتمیزی کی، وہ ایک لمبا واقعہ، اس کے بعد انہوں نے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور وہ آپ پہ پتھر مار رہے ہیں۔ اتنا مارا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن لہو لہو ہے،
زید کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جوتے چپک گئے، اتنا لہو جوتوں میں جمع ہوا اور آپ بے ہوش ہوئے. زید رضی اللہ عنہ آپ کو اٹھا کے عداس کے باغ میں لے کے آ رہے ہیں، جہاں مسجد عداس ہے، مسجد قو کے ساتھ اتبا لوگوں کا باغ تھا وہ. تو وہاں بھی بیٹھے وہ دعوت دے رہے ہیں اور عداس مسلمان ہو گئے. تو کرن و سالب پہ آئے تو جبرائیل امین آسمان میں نظر آئے، ساتھ ایک فرشتہ آ کے سلام کیا اور کہا کہ آپ کی قوم نے جو آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے اللہ نے سب سن لیا اور اس فرشتے کو بھیجا ہے، آپ اس کی بات سنیں. وہ فرشتہ آگے بڑھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، بتائیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. کیا میں 2 پہاڑوں کو اٹھاؤں اور ان کو اس میں پیس دوں؟ یہ 2 پہاڑ اٹھاتا ہوں مکہ اور طائف کا، چکی کی طرح پیسوں؟ تو فرمایا نہیں، میں ان کی ہلاکت کے لیے نہیں آیا، مجھے امید ہے کہ ان کی پشت میں سے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. مجھے امید ہے کہ وہ لوگ پیدا ہوں گے. کتنا بڑا موقع تھا اور کتنی تکلیف دی ہے. مکہ فتح ہو رہا ہے، اب محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم، میں تو کافروں کے ساتھ جو لوگ ان کے ساتھ سلوک کی بات کر رہا ہوں. مکہ فتح ہو رہا ہے، 13 سال مکے میں جو گزارے ہیں، اگر ایک ایک دن پڑھیں، جس قدر تکلیفیں صحابہ کو آئی ہیں، شیب ابی طالب میں قید ہو گئے، بیت اللہ میں نماز پڑھنے تو اونٹ کی گوبر سے بھری اوجڑی کس کے اوپر ڈال دی دوران سجدہ؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا بلال کی ابھی آپ بات کر رہے تھے نا، سیدنا بلال کا ایک دن تو بتائیں کیسا تھا. گھسیٹا جا رہا ہے، گلے میں رسی ہے، سینے پہ پتھر ہے اور بچے لے کے گھسیٹ رہے ہیں. حضرت خباب کی زندگی کیسی ہوگی؟ آل یاسر کی زندگی کیسی ہوگی؟ کوئی ایک بندہ جس نے مکے میں کوئی سکون سے دیکھا ہو، پھر مدینے میں سکون نہیں، بدر میں آ گئے، صحابی رسول تھے جو بہت امیر تھے، جن کے بہت مہنگے کپڑے پہنا کرتے تھے، مصعب بن عمیر. تو یہ بدر ہو گئی، احد ہو گئی، خندق میں آ گئے. اب ان حدیبیہ میں واپس کر دیا بغیر عمرے کے. اب مکہ فتح ہو تو کریں گے کیا؟ میرا بس ہو تو میں کیا کروں؟ وہ سارے آ کے کھڑے ہیں، 10,000 صحابہ ساتھ ہیں جانثار، ایک اشارہ ہو تو کیا سے کیا ہو جائے. وہ سارے آ کے کھڑے ہیں کہ آپ ایک کریم آدمی ہیں اور ایک کریم کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے اسی بات کی درخواست کرتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کی تھی. تو کیا جواب دیا؟ لا تثریب علیکم الیوم، آج کوئی بدلہ نہیں ہوگا، آج کوئی بدلہ نہیں ہوگا، سارے کے سارے معاف ہو گئے. تو اتنا بڑا، تو محبتوں کے ساتھ یہ معاشرہ چلایا ہے، محبت کے ساتھ ہی سب کو جوڑا ہے، کسی پہ سختی نہیں کی. لوگ غلطیاں بھی کرتے تھے، مسائل بھی ہوتے تھے، عفو و درگزر. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں رحماء بینہم، صحابی کہتے ہیں کہ ہم بازار میں جا رہے ہیں اور ایک آدمی آیا بدو، تو آپ کے گلے میں ایک نجرانی چادر ہے موٹی، وہ آپ نے لٹکائی ہوئی ہے، اور اس نے آ کے اس کے دونوں کنارے پکڑے اور کھینچنا شروع کر دیا. بھرے بازار میں میرے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ لا تثریب علیکم. تو وہ کہتے ہیں کہ چادر سے زخم آ گیا اور وہ آپ کو کہنے لگا کہ جو مال آپ کے پاس ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کیوں نہیں دیتے؟ تو صحیح مسلم میں لکھا ہے آپ اس وقت غصے میں آئے کہ مسکرائے. بازار میں ہیں، نبی ہیں اور نبیوں کے امام ہیں، اور وہ چادر آپ کی کھینچ رہا ہے. تو فرمایا کہ اس کا اونٹ بھی لاد دو، اور اس وقت عمل کیا دہرایا؟ مسکرا دیے، اس وقت میں مسکرا دیے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو وصف دیا کہ بڑے سے بڑے مسئلے کے اوپر بھی بدر کے قیدی آئے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ حسن سلوک کیا کہ خود اپنے گھر میں کھجوریں کھاتے ہیں، ان کو روٹی پکا کے پہنچاتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو. غیروں کے ساتھ سیدہ فاطمہ آئی رضی اللہ عنہ، کہنے لگے کہ میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہیں، بابا مجھے کچھ دے دیں، میں چکی چلاتی ہوں، میں نے سنا کہ آپ کے پاس لونڈیاں اور غلام آئیں، ایک مجھے بھی دے دیں. فاطمہ، جو لوگ بدر میں شہید ہوئے تھے میں نے ان کے بچوں کو دے دیے، تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح کیا کرو. اور وہ میں نے اپنے بچوں سے زیادہ دوسروں کے بچوں کو عزیز بنایا ہے، شہیدوں کے بچوں کو اپنے بچوں سے زیادہ عزیز کیا ہے. یہ تو سیدہ اماں جی خدیجہ رضی اللہ عنہا گواہی دیتی ہیں. پہلی وہی جو بھی آپ نے شروع میں پڑھا، اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد گھر میں تشریف لائے جبرائیل امین، بھینچا تھا بہت زور سے اور فرما رہے تھے کہ مجھے ایسے لگا خدیجہ مجھے کیا لگتا، لقد خشیت علی نفسی، میری جان چلی جائے گی، زملونی، میرے اوپر کمبل اڑا دیں. تو اماں جی نے اس وقت میں کیا کہا؟ اللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، تحمل الکل، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، کما کے لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں پہ، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کے کام آتے ہیں.
جو لوگ حق کے کاموں میں مشکلات میں آتے ہیں آپ ان کے ساتھ ہیں, آپ کی 5 بھی صفتیں بیان کر کے کہتی اماں جی کو کچھ نہیں پتا, وہ تو ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ آپ کے پاس تو وہی ناموس ہے, وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا, کاش میں جوان ہوتا اور آپ کی مدد کرتا جب آپ کی قوم آپ کو اس بستی سے نکال دے گی. اتنا بولا تھا ورقہ بن نوفل, تو کہنے لگا کاش میں جوان ہوتا. تو اس وقت میں اماں جی نے قسم کھا کے کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ کے نبوت ابھی تو نماز نہیں آئی تھی, روزہ نہیں آیا تھا, زکوٰۃ نہیں آئے تھے, پہلی وہی تھی, مگر آپ کی یہ جو محبت والی بات اور لوگوں سے اچھے تعلق والی, انک لتصل الرحم, لوگ آپ سے توڑتے آپ ان کو جوڑتے ہیں. ہر موقع پہ کہا کہ رشتوں کو ملانا ہے. صحابی نے آ کے کہا کہ میرے رشتہ دار ہیں, وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں اور میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں, وہ مجھ سے بدزبانی کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ اچھا اخلاق رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تو سچ کہتا ہے تو اللہ کا ایک فرشتہ تیرے طرف ہر وقت تیرے ساتھ موجود ہے, اور تو ان کے منہ میں کیا ڈال رہا ہے؟ راکھ. تو اپنے عمل کو جاری رکھ. کافر ماں کے بارے میں بھی کہا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس نے سلوک کرنا ہے.